السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 57 صفحہ نمبر 378 کے باب ایقاع طلاق سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، انہیں ان اسباق کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کما حق ہو توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ کتاب کھول کے سبق شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ایقاع الطلاق الطلاق علی ضربین صریح وکنایۃ فالصریح قوله انت طالق ومطلقۃ وطلقتک فهذا يقع به الطلاق الرجعی لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره وكان صريحا وإنه يعقب الرجعة بالنص يعقب الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال، وكذا إذا نوى الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله، ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهو غير مقيد بالعمل. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص. ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء أنت مطلقة ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا إلا بالنية لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا. قال ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقع ما نوى لأنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم، ولهذا يصح قران العدد به ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصا على تفسير. ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى وقيل للمثنى والطالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده. وذكر الطالق ذكر للطلاق هو صفة للمرأة لا لطلاق هو تطليق، والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف ومعناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا أي عطاء جزيلا. ولو قال أنت الطلاق أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية
او نوا واحدتن او سنتین فہی واحدتن رجعیتن وان نوا ثلاثا فثلاث ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق فإذا ذكره وذكر المصدر معه وإنه يزيده وكادت أولى وأما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل فصار بمنزلة قوله أنت طالق وعلى هذا لو قال أنت طلاق يقع الطلاق به أيضا ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه وتصح نية الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر بسائر أسماء الأجناس فتتناول الأدنى مع احتمال الكل ولا تصح نية الثنتين فيها خلاف لظفر رحمه الله تعالى ويقول أن اثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث صحت نية بعضها ضرورة ونحن نقول نية الثلاث إنما صح لكونها جنسا حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية أما الثنتان في حق الحرة عدد واللفظ لا يحتمل العدد وهذا لأن معنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية أو الجنسية والمثنى بمعزل منهما. یہ باب ہے طلاق واقع کرنے کے بیان میں۔ صاحب کتاب یعنی مصنف علیہ رحمت اس سے پہلے نفس طلاق کو اس کے تمام شامل چیزوں اور اس کے ذیل میں جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہاں سے طلاق کو اختیار کرنے اور ذرا پر چلنے یعنی طلاق واقع کرنے کی شکل و صورت کو بیان فرمائیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کا وجود اور اس کا وقوع اس کے اختیار کرنے اور اسے حاصل کرنے سے مقدم ہوتا ہے۔ غالباً اسی لیے پہلے نفس طلاق کو بیان کیا اور اب ایقاع یعنی طلاق واقع کرنے کو بیان کر رہے۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ طلاق دو قسموں پر ہے، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ چنانچہ طلاق صریح وہ شوہر کا قول انتی طالق و مطلقۃ و طلقتک کہ تجھے انتی طالق تجھے طلاق یا تو طلاق والی، و مطلقۃ تو مطلقہ ہے یعنی انتی مطلقۃ و طلقتک اور میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ فہذا یقع بطلاق رجعی، تو ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ کہہ دیا اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تو ان الفاظ انتی طالق، انتی مطلقۃ، طلقتک، ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل لأن سے دے رہے ہیں، لأن هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق، اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ طلاق میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمام الفاظ طلاق دینے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ولا تستعمل فی غیر طلاق، اور طلاق کے علاوہ عام طور پر عرف عام میں اور کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ اس لیے فکان صریحا کان الطلاق صریحا، تو ان الفاظ کے ذریعے دی جانے والی طلاق جو ہے طلاق صریح ہوگی۔ وَإِنَّهُ يُوقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّسِ،
اور نص یعنی آیت قرآنی کے حکم سے طلاق صریح کے بعد طلاق صریح کے بعد جو طلاق رجعی ہوتی ہے۔ ولا یفتقر الی النیت، اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولا یفتقر یعنی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ان الفاظ کے ہوتے ہوئے طلاق دینے کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی بغیر نیت کے بھی ان 3 الفاظ میں سے انتی طالقن انتی مطلقۃ طلقت کے رجعیہ کہہ دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لأنہ صریح فی لغلبۃ الاستعمال، اس لیے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ الفاظ یہ طلاق میں صریح ہیں، صراحت ہیں۔ وقضا اذا نوى الابانہ، اور ایسے ہی شور قضا مطلب اسی طرح طلاق رجعی واقع ہوگی، یعنی طلاق رجعی واقع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شور رجوع کر سکتا ہے، شور رجوع کر سکتا ہے جب اس نے طلاق بائنہ کی نیت کی ہو۔ ان مذکورہ الفاظ طلاق میں سے کسی لفظ کے ذریعے طلاق دیتے وقت اگر شور نے طلاق بائنہ کی نیت کر دی تو پھر بھی طلاق رجعی واقع ہوگی اور رجوع ہو سکے گا، لأنہ قصد تنجیز ما علقہ الشرع بانقضاء العدہ، اس لیے کہ شور نے ایک ایسی چیز کو فی الفور نافذ کرنے کا ارادہ کیا جس چیز کو شریعت نے عدت کے پورا ہونے پر معلق کر رکھا ہے، یعنی طلاق بائنہ کو۔ تو اس نے طلاق بائنہ کا ارادہ کرنا گویا کہ فوراً طلاق واقع کرنے کا ارادہ کرنا، نافذ کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ ایسی چیز کو نافذ کرنے کا ارادہ کر کے جسے شریعت نے خود معلق رکھا ہے عدت کے پورا ہونے کے ساتھ، کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تو یہ طلاق موقوف رہے گی، درمیان میں رجوع کر سکتا ہے۔ فیرد علیہ، تو اس کا ارادہ وہ اسی پر ارادہ کرنے والے یعنی شوہر پر لوٹا دیا جائے گا۔ آگے ولو نوت طلاق عن وثاق، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں ولو نوت طلاق، اور اگر کسی آدمی نے ان ہی مذکورہ الفاظ کو بول کر اس نے جو ہے وہ نجات، طلاق کا معنی چھٹکارا، عن وثاقن بیڑی سے رہائی کی نیت کر لی اس نے، تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وثاق کا مطلب پابندی، بندھن، بیڑی وغیرہ، تو اس نے گویا کہ ایک پابندی سے چھٹکارا جو ہے وہ رہائی کی نیت کی، چھٹکارے کی نیت کر لی، تو لم یدین فی القضاء، قضاءً اس کا جو ہے وہ تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن خلاف الظاہر، اس لیے کہ اس نے خلاف ظاہر کی نیت کر لی۔ یدین بمعنی یصدق ہے، لم یصدق، اگر شوہر نے ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بول کر اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت کی، کسی لفظ کے ذریعے عمل اور کام سے رہائی کی نیت کر لی، تو اس کی یہ نیت نہ تو قضاءً معتبر ہوگی نہ ہی دیانتاً معتبر ہوگی، کیونکہ لفظ طلاق تو طلاق عن العمل کے معنی میں نہ ذہن میں ہوتا ہے، نہ ہی متعارف عوام میں معشور ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں طلاق عن العمل کے معنی کا کوئی احتمال اور گنجائش ہے۔ لفظ طلاق تو حقیقی طلاق کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ طلاق قید کے اٹھائے جانے کا نام ہے، یعنی لفظ طلاق کے ذریعے تو ثابت شدہ نکاح کے بندھن کو اٹھایا اور توڑا جاتا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے جو جوڑی بنی ہے
اس جوڑی کو توڑنے کے لیے لفظ طلاق ہے، نہ کہ کسی کام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے خلاف ظاہر کام کیا۔ وَيُدَيَّن يُصَدَّقْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ، اور اس کے اور اللہ کے مابین تصدیق کر لی جائے گی، یعنی اس بندے کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ تصدیق کی جائے گی۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تصدیق کر دی جائے گی، کیونکہ اس نے ولو نوبی لأنہ یحتملہ، کیونکہ اس نے ایسے معنی کی نیت کی جو اس کے لفظ کا احتمال رکھتے ہیں، ایسے معنی کی نیت کی ہے جو اس کے لفظ کا کیا رکھتے ہیں؟ احتمال رکھتے ہیں۔ ولو نوا بہ الطلاق، اور اگر شوہر نے ان الفاظ صریح میں سے کسی لفظ صریح سے عمل سے رہائی کی نیت کی تو نہ تو قضاءً تصدیقی کی جائے گی، ولو نوا بہ الطلاق عن العمل، کہ کام سے چھٹکارے کی نیت کر لی، لم یصدق فی القضاء، نہ تو قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ ہی فیما بینہ و بین اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی، نہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان، اور نہ ہی قضاءً کہیں بھی اس کی نیت، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن الطلاق لرفع القید، اس لیے کہ جو طلاق ہے وہ تو قید کو اٹھانے کے لیے ہے، پابندی کو اٹھانے کے لیے ہے، کہ میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ بیوی قید میں اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو پابندی اٹھانے کے لیے ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، اور حالانکہ عورت عمل کی مقید اور پابند نہیں ہے، بیوی عمل کی مقید اور پابند نہیں ہے، تو اس لیے اگر شوہر نے لفظ صریح سے عمل سے رہائی کی نیت کر لی کہ اس کو عمل سے جان چھوٹ مل جائے تو یہ قضاءً تصدیق کی جائے گی، اور نہ یعنی کہ نہ قضاءً نہ فیما بینہ و بین اللہ تصدیق کی جائے گی۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہ یدین فیما بینہ و بین اللہ تعالی، ان کے نزدیک ایک روایت ہے کہ اس صورت میں بھی فیما بینہ و بین اللہ اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔ لأنہ یستعمل للتخلیص، لأن لفظ طلاق، اس لیے کہ لفظ طلاق جو ہے وہ چھٹکارا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھٹکارا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں فیما بینہ و بین اللہ تصدیق کر لی جائے گی۔ ولو قال انتی مطلقۃ، اور اگر مطلقۃ تو ساکن، اور اگر شوہر نے طوا کو ساکن کر کے انتی مطلقۃ کہا، طوا ساکن کے ساتھ، لا یکون طلاق الا بالنیہ، تو نیت کے بغیر بیوی مطلقہ نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ساتھ۔ لأنہا غیر مستعملۃ فی عرفاً، کیونکہ یہ لفظ عرف میں معنی طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، طلاق کے معنی کے لیے یہ لفظ عام طور پر استعمال مطلقہ استعمال نہیں ہوتا۔ لم یکن صریحاً، تو لہذا صریحاً بھی یہ استعمال طلاق کے لیے یہ لفظ مطلقۃ انتی مطلقۃ یہ استعمال نہیں ہوگا۔ قال سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو یہاں اس میں صرف یہ سمجھا دیا کہ شوہر نے انتی مطلقۃ اوپر تھا یہاں، لیکن یہاں مطلقہ کے طوا یہاں مفتوح تھا، یہاں ساکن ہے، انتی مطلقۃ، طوا کو ساکن کر کے بولا، یہ لفظ استعمال کیا، اس صورت میں بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ معنی طلاق کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ معہود اور متعارف نہیں ہے، معہود یعنی ذہن میں نہیں ہے اور متعارف بھی نہیں ہے، عام طور پر یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے طلاق واقع کرنے کے معنی میں بھی صریح نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس سے طلاق کا مفہوم ادا ہو رہا ہے، اس لیے الاصل ان قول المسلم یحمل
علی السداد والصلاح ما لم یظہر غیرہ کے ضابطے پر اسے نیت پر موقوف رکھیں گے، یوں کہیں گے کہ بغیر نیت کے تو اس لفظ کے بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر شوہر طلاق کی نیت کے ساتھ کہتا ہے تو پھر اس نیت کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے ولا یقع بہ الا واحدۃ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ مذکورہ 3 صریح الفاظ مطلقہ طلقت کی انتی طالقن، یہ طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں لا یقع بہ، کہ ان مذکورہ تینوں الفاظ صریحہ میں سے ہر ایک کے ساتھ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، وَإِن نَوَا اکثر من ذالک، اگرچہ وہ زیادہ کی نیت بھی کر لے، اگرچہ شوہر سے زیادہ کی نیت بھی کر لے واقع ایک ہی ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی اس نے نیت کی اس کے مطابق واقع ہو جائے گی جو اس نے نیت کی، لِأَنَّهُ محتمل لفظہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ لفظ ما نوا اس کے لفظ کا احتمال رکھتا ہے، جتنی شوہر نیت کرے گا اتنی واقع ہوں گی، کیونکہ ما نوا اس کے لفظ کا احتمال رکھتا ہے، اس کے لفظ کا کیا رکھتا ہے؟ لِأَنَّ ما نوا، اس لیے کہ ما نوا جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے اس کے لفظ کا، فإن ذکر طالق ذکر للطلاق لغتاً، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ طالقن کا ذکر لفظ لغتاً طلاق کا بھی ذکر ہے، یعنی کسی نے طالقن کہہ دیا تو اس نے لفظ طلاق بول دیا، گویا کہ اس کا بھی ذکر ہے۔ طالقن کا ذکر کرنا وہ طلاق ہی کا ذکر کرنا ہے۔ انتی طالقن طالق الطلاق ان نوا سلاس ہو جائیں گی۔ جیسے کہ عالم کا تذکرہ علم کا تذکرہ ہے، عالم کا تذکرہ کرنا گویا علم کا تذکرہ ہے، اسی طرح طالقن کا تذکرہ گویا کہ طلاق کا تذکرہ ہے۔ وَلِهَذَا يَصِحُّ قِرَانُ الْعَدَدِ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ عدد کو ملانا درست ہے۔ عدد کو ملانا کیا ہے؟ درست ہے، اور یہ عدد تمییز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، فیقون نصًا علی تفسیر فیقون الثلاث، لہذا یصح قران العدد بھی، تو یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ عدد کو ملانا درست ہے، اور یہ عدد جو بھی ہو، اسنان ہو ثلاث ہو، یہ تمییز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ نصًا علی تفسیر، اور آگے ولانا سے تفسیر بمعنی تمییز۔ لنا سے احناف کی دلیل پیش کر رہی ہے، انہو یعنی ان طالقن، لفظ طالق نعتن، ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ طلاق جو ہے وہ نعت فرد ہے، نعت فرد ہے، یعنی اس کی صفت ہے۔ ہماری دلیل انتی طالق نعت فرد، یعنی وہ ایک عورت کی صفت ہے۔ انتی طالق یہ کیا ہے؟ نعت فرد، ایک صفت ہے، لأنه صفت المرأة الواحدہ، اس لیے کہ یہ ایک عورت کی کیا ہے؟ انتی طالق نعت فرد، یعنی ایک عورت کی صفت ہے، اس لیے کہ دو کے لیے طالقان اور 3 کے لیے طوالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لہذا انتی طالقن، انتی موصوف اور طالقن اس کا صفت بنے گا۔ اس کو بتا رہے ہیں کہ انہو یعنی ان طالقن یہ نعت فرد، یہ صفت مفرد صفت ہے، مفرد ہے، صفت ہے۔ قیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ للمثنى طالقان وللثلاث طوالق، یہاں تک کہ 2 کے لیے تو
طالقان اور 3 کے لیے طوالق لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق مفرد صفت ہے، یہاں تک کہ 2 کے لیے تو طالقان اور 3 کے لیے طوالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عدد لا یحتمل المثنى وثلاث العدد کہ مثنیٰ اور ثلاث یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتے، لأنہ ضدہ عدد کا احتمال نہیں رکھتے، اس لیے کہ عدد تو اس کی ضد ہے، عدد اس کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے فرد یہ بھی اپنی ضد کا جو ہے وہ احتمال نہیں رکھے گا، کیونکہ عدد فرد کی ضد ہے، عدد فرد کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ لأن العدد ضد الفرد، اس لیے کہ عدد فرد کی ضد ہے۔ وذکر الطالق ذکر للطلاق، اور طالق کا ذکر کرنا ایسی طلاق کا ذکر ہے۔ وذکر الطالق لفظ طالق ان کا ذکر کرنا ذکر وہ ذکر ہے لطلاق ایسی طلاق کا، ہوا صفت للمرأة لا للطلاق ایسی طلاق کا ذکر ہے جو کہ مرأة کی صفت ہے، نہ کہ طلاق کی صفت، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالقن کا ذکر تو ایسی طلاق کا ذکر ہے جو عورت کی صفت ہے، طلاق عورت کی صفت ہے، نہ کہ اس طلاق کی صفت ہے جو تطلیق کے معنی میں ہے، نہ کہ اس طلاق کی صفت ہے ہوا تطلیق جو تطلیق کے معنی میں ہے۔ والعدد الذی یقترن بہ نعت، اور وہ عدد جو اس سے متصل ہے، وہ عدد جو نعت جو ہے صفت سے متصل ہے، لمصدر محذوف، تو وہ ایک مصدر محذوف کی صفت ہے، مصدر محذوف کی کیا ہے؟ صفت ہے، نہ کہ اس طلاق کی صفت۔ وَمَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا، اور اس کا معنی ہوگا، اس کا مفہوم ہوگا طلاقاً ثلاثاً، یعنی تمہارا قول آتیتہ جزیلا کا مفہوم عطاء جزیلا ہے، یہ اس معنی میں ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ لنا سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دلیل احناف کی یہ ہے کہ انت طالقن یہ نعت فرد یعنی مفرد صفت ہے، یعنی مفرد کا معنی ایک عورت کی صفت ہے، اس لیے کہ 2 کے لیے تو 2 طلاق کے لیے تو لفظ طالقان اور 3 کے لیے تو طوالق بولا جاتا ہے، اور نعت مفرد عدد کا نعت فرد جو ہے نعت فرد یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ عدد وہ تو فرد کی ضد ہے، عدد فرد کی ضد ہے، اور ضابطہ یہ ہے الشیء لا یحتمل ضدہ کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے فرد بھی اپنی ضد یعنی عدد کا احتمال نہیں رکھے گا، اور انتی طالق ان سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور ایک سے زیادہ کی نیت اسے شامل نہیں ہوگی، ایک سے زیادہ کی نیت شامل نہیں ہوگی۔ وذکر طالق ذکر للطلاق، یہاں سے یہ بتانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طالق ان کو مصدر سے مشتق اور مصدر کے معنی میں مان کر اس میں بھی قلت اور کثرت کا احتمال پیدا کیا تھا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ذکر طالق ذکر للطلاق یہاں سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تردید کرنا چاہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ بے شک طالقن طلاق مصدر سے ہے، لفظ طالقن الطلاق مصدر سے ہے، مشتق ہے، اور اس کے تکلم یعنی بولنے میں طلاق کا تکلم موجود ہے، مگر یاد رکھنا ہوگا کہ طالقن کا تکلم اس طلاق کو شامل ہوتا ہے جو عورت کی صفت ہے، یا یوں کہیں کہ لفظ طالقن موصوف یعنی مطلقہ موصوف مطلقتن عورت کے ساتھ قائم ہے، طالقن وہ موصوف ہے، مطلقہ عورت کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، جو کہ ایک سے زیادہ عورتیں نہیں ہیں، اور واصف یعنی شوہر کے ساتھ اس کا قیام
نہیں ہے لفظ طالقن کا جو کہ متکلم ہے کہ اس کی نیت کو اس میں شریک اور دخیل بنایا جائے۔ والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف، یہاں سے یہ بتایا کہ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ طالقن کے ساتھ عدد یعنی ثلاثن وغیرہ کا اقتران جائز ہے، ملانا جائز ہے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ لہذا یصح قران العدد به، کہ امام شافعی نے جو کہا تھا کہ عدد کا اس کے ساتھ ملانا وہ کیا ہے، جائز ہے۔ یہ جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ طالق ان کے ساتھ عدد یعنی ثلاثن وغیرہ، ثلاثن اسنان ان کا ملانا جائز، اس لیے کہ طالق ان سے متصل عدد تمیز نہیں، طالق ان سے جو ملا وہ عدد ہے وہ تمیز نہیں، بلکہ موصوف عدد محذوف ثلاثن کی صفت ہے، اور صحیح عبارت یوں ہوگی انتی طالقن طلاقن ثلاثن، تو طالقن موصوف بنے گا، طلاقن ثلاثن ممیز تمیز مل کر کی صفت بنے گی، اور چونکہ صورت مذکورہ میں اس مصدر موصوف یعنی طلاقن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی صفت یعنی ثلاثن کو اس کے ساتھ ملانا اور اس کا نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو پھر اگر ملاتے ہیں تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے آپ یوں کہیں آتیتہ جزیلاً، جس کا معنی کیا ہے، آتیتہ عطاء جزیلا، مگر یہ مفہوم آتیتہ سے ہے نہیں، بلکہ مصدر موصوف محذوف یعنی عطا ان سے حاصل ہوگا، جو مصدر محذوف ہے موصوف بن رہا ہے۔ اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی ثلاثن کا مفہوم انتی طالقن سے مراد لینا درست نہیں ہے، کہ زبان سے انتی طالقن بولے اور مراد 3 لے لی جائیں یا 2 لے لی جائیں، یہ درست نہیں، لہذا یہ مفہوم طلاقن مصدر موصوف محذوف سے ہی حاصل ہوگا، طلاقن ثلاثن بولیں گے تو۔ آگے بتا رہے ہیں ولو قال انت طلاق او انت طالقن طالق الطلاق او انت طالقن طلاقا، ان تینوں لفظوں میں سے کوئی لفظ بولا، انت طلاق، انت طالق الطلاق، انت طالقن طلاقا، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بولا، فإن لم تكن له نیۃ، اور ان 3 مذکورہ الفاظ میں کوئی لفظ بول کر شور کی کوئی نیت نہ ہو، یا اس نے ایک کی نیت کی ہو یا 2 کی نیت کی ہو، تو ان تمام صورتوں میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگرچہ 3 کی نیت بھی، اور اگر 3 کی نیت کر لے تو پھر 3 واقع ہو جائیں گی، پھر 3 واقع ہو جائیں گی، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ووقوع الطلاق باللفظ الثانیہ والثالثہ ظاہر، دوسرے اور تیسرے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انتی طالقن الطلاق، انتی طالقن طلاقن، ان سے تو طلاق کا واقع ہونا واضح ہے دوسرے اور تیسرے لفظ سے، اس لیے کیوں واضح ہے؟ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِالطَّلَاقِ، اس لیے کہ اگر شوہر صرف صفت کو ذکر کرتا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی، یعنی صرف کہہ دیتا انتی طالقن، اتنا بھی کہہ دیتا تو طلاق واقع ہو جاتی، اس کے ساتھ جو ہے الطلاق یا طالق الطلاق یا طلاقن یہ نہ بھی کہتا پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی۔ فائدہ ذکر، جب اس نے صفت کو بھی ذکر کر دیا اس سے طلاق تو واقع ہو جاتی، پھر لیکن جب اس نے صفت کو بھی ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا صفت کے ساتھ، وَإِنَّهُ يَزِيدُهُ وَقَادَتْ أَوْلَى، تو اس کا یہ ذکر کرنا اس حال میں کہ مصدر صفت میں تاکید کا اضافہ کرتا ہے، یزید الصفہ، مصدر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صفت میں تاکید کا اضافہ کرتا ہے، تو اس سے تو بدرجہ اولا طلاق واقع ہو جائے گی، بدرجہ اولا طلاق واقع ہو جائے گی۔
اس سے بدرجہ اولا طلاق واقع ہو. وما وقوعه باللفظۃ الاولی، اور پہلا لفظ یعنی انتی طلاق، تو پہلے لفظ طلاق کا واقع ہونا فلأن المصدر یذکر، وہ رہا پہلے لفظ طلاق کا واقع ہونے کا مسئلہ، تو وہ اس لیے ہے، اس لیے طلاق واقع ہوتی ہے کہ کبھی مصدر ذکر کر کے اس سے اسم مراد لیا جاتا ہے. فلأن المصدر یذکر، مصدر ذکر کیا جا رہا ہے، یراد بالاسم، اور اس سے مراد اسم لیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے یقال رجل عدل، ای عادل، اب بولا ہے رجل عدل لیکن مراد کیا رجل عدل، لیکن عدل بول کر مراد کیا لیا؟ عادل. کیا مراد لیا ہے؟ عادل، تو یعنی عادل آدمی، عدل کرنے والا آدمی. تو یہ رجل انتی طلاق بھی بولنا انتی طالقن ہی کی طرح ہوگا، گویا کہ اس نے ظاہراً تو یہ الفاظ ادا کیے انتی طلاق، لیکن حقیقت میں مراد یہ ہوگا انتی طالقن ہی بولا جائے گا. یہ گویا کہ اس نے بول دیا، یہ مراد ہوگا اس سے. فصار بمنزلۃ قولہ انتی طالقن، تو یہ اس کے قول انتی طالقن کی طرح ہی ہو گیا. وعلی ھذا لو قال انتی طلاقن یقع طلاق بہ ایضا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر شوہر نے انتی طالقن کہا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ولا یحتاج فی النیہ، اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی. ویکون رجعیا لما بینا، اور یہ طلاق رجعی ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انتی طلاق یہ لفظ بول کر طلاق دی، یا کہا انتی طالق طلاق، یہ دوسرے نمبر والا، یا تیسرا بولا اس نے انتی طالقن طلاقن، یہ جملہ بولا، تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی، چاہے شوہر نے نیت کی ہو یا نہ نیت کی ہو. شوہر ایک کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی واقع ہوگی، اگر دو کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی واقع ہوگی. البتہ اگر وہ تین کی نیت کر لیتا ہے تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہو جائیں گی. ایک کی نیت سے ایک، دو کی نیت کرنے سے بھی ایک، تین کی نیت سے تین. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر والا جملہ انتی طالق الطلاق انتی طالق طلاقا، اس سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں. اس لیے کہ اگر شوہر صرف اس جملے کی صفت یعنی طالقن، اس میں بھی طالقن ہے اس میں بھی طالقن ہے، تو یہ صرف صفت ہی ذکر کر دیتا، یعنی یوں کہہ دیتا انتی طالقن، اسی کو کافی سمجھ لیتا، اور اس کے ساتھ طلاقن مصدر کا اضافہ نہ بھی کرتا، الطلاق کا اضافہ نہ بھی کرتا، تو بھی طلاق واقع ہو جاتی، کیونکہ طالقن ایقاع طلاق، طلاق واقع کرنے کے لیے یہ خود الفاظ صریحہ میں سے ہے، تو اس کو الطلاق اور طلاقن کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن جب اس نے اس صفت کے ساتھ مصدر یعنی طلاقن کا بھی اضافہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس اضافے سے اس طالقن صفت میں مزید تاکید اور قوت پیدا ہو گئی، بات پکی کر دی. اس لیے اب آنکھ بند کر کے ان جملوں سے طلاق کا واقع ہونے کا حکم لگایا جاوے گا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے. رہا مسئلہ پہلے جملے یعنی انتی طلاق، صرف یہ بولا، اس سے طلاق کے واقع ہونے کا جو مسئلہ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس جملے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی مصدر بول کر اسم مراد لیا جاتا ہے. جیسے رجل عدل کہہ کر، اب رجل عدل، عدل مصدر ہے لیکن مراد لیا جاتا ہے رجل عادل، عادل اسم ہے، عدل مصدر ہے، تو یہ مصدر بول کر اسم مراد لیا، لہذا یہاں بھی انتی طلاق بول کر یوں ہی کہیں گے کہ انتی طالقن بولا ہے، اس نے اسم مراد لیا جائے گا الطلاق سے، اور انتی طالقن سے خواہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے انتی طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی.
وعلی ھذا، اس پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وعلی ھذا سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انت طلاق مصدر کو اسم یعنی طالق کے معنی میں لے کر، انت طلاق جملے میں الطلاق مصدر کو اسم طالق کے معنی میں لے کر اس سے طلاق واقع ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، ایسے ہی انتی طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کو اسم یعنی طالق کے معنی میں لے کر اس سے بھی طلاق واقع ہونے کا حکم لگائیں گے، اور اس میں بھی نیت اور ارادے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ طلاق کے معنی میں کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ صریح ہو گیا، اور صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، صریح الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے اس جملے سے انت طلاق، اس جملے سے واقع ہونے والی طلاق بھی طلاق رجعی ہوگی، طلاق رجعی ہوگی۔ لما بینا انہ صریح الطلاق لغلبۃ الاستعمال فی، اس لیے کہ طلاق میں اس کا استعمال کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ صریح ہو گیا، انت طلاق۔ وتصح نیت الثلاث، اور تین کی نیت کرنا یہ درست ہے، کس وجہ سے درست ہے؟ لأن المصدر يحتمل العموم، اس لیے کہ مصدر جو ہے وہ عموم کا احتمال رکھتا ہے۔ تین کی نیت کرنا بھی درست ہے، اس لیے کہ مصدر عموم والکثرہ، اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے، مصدر عام بھی ہوتا ہے اور کثرت کا معنی بھی احتمال رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس کی مصدر کے عموم اور کثرت کا احتمال رکھنے کی دلیل لأن المصدر اسم جنس، اس لیے کہ مصدر اس میں جنس ہے، لہذا کیا ہوگا؟ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، تو کیا ہوگا؟ تمام اسماء اجناس کی طرح اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اس کا بھی اعتبار کیا، مصدر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ فَتَتَنَاوَلُ الْأَدْنَى مَعَ احتمال الْكُلِّ، لہذا کل کے احتمال کے ساتھ ساتھ یہ ادنا کو بھی شامل ہوگا، ادنا کو بھی شامل ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں انتی طلاقن والی صورت میں اگر شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت درست تو صحیح ہوگی، کیوں کہ اگرچہ اسے طلاق کے معنی میں لیا گیا اور اس حوالے سے اس میں تین کی نیت درست نہیں ہونی چاہیے، مگر پھر بھی درست ہے تین کی نیت۔ کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ اصل اور دفع جو ہے وضع کے اعتبار سے وہ مصدر ہی ہے، اور مصدر میں کثرت اور عموم کا احتمال باقی اور برقرار رہتا ہے، باقی اور برقرار رہتا ہے۔ اور باقی ایسے ہی انتی طلاق اور انتی طالق الطلاق وغیرہ سے بھی شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی طلاق، اس لیے کہ تینوں میں مصدر مذکور ہے اور مصدر اس میں جنس ہے، لہذا جس طرح دیگر اسماء جنس میں کثرت اور عمومیت کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی کثرت اور عمومیت کا احتمال ہوگا، اور یہ احتمال کل طلاق یعنی تین، ثلاث کے ادنا ایک ہے، کل تین ہے، ادنا درجہ طلاق کا ایک ہے، تو لہذا یہ احتمال جو ہے کل کے ساتھ جز یعنی ادنا کو بھی شامل ہوگا، کل تین کے ساتھ ساتھ ایک کو بھی شامل ہوگا کہ ایک کا احتمال بھی پایا جائے گا، تین کا بھی، لہذا اس میں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، دو کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَتَصِحُ النِّيَّةُ ثَلَاثٍ وَلَا تَصِحُ النِّيَّةُ ثَنْتَيْنِ، دو کی نیت کرنا درست اس میں نہیں ہوگا۔ خلاف لظفر وَيَقُولُ أَنَّ الثَّنَتَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثِ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تین کی نیت کرنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف فرماتے ہیں کہ دو تین کا بعض ہے، دو تین کا کیا ہے؟ بعض، یعنی اس کا کچھ ہے،
لہذا جب تین کی نیت کرنا درست ہے. وہ فرماتے ہیں دو جو ہے وہ تین کا جز ہے، سنتین سلاس کا کچھ ہے. وہ فلم مساحت نیت سلاس، جب تین کی نیت کرنا درست تو پھر اس کے بعد یعنی دو کی نیت کرنا بھی درست ہے، ضرورت کے اعتبار سے. ضرورتاً کیا ہے جو ہے بداہتاً درست ہوگا، تین کے بعد کی نیت کرنا بھی درست ہوگا. وَنَحْنُ نَقُولُ نیت و سلاس، اور ہم کہتے ہیں کہ تین کی نیت کرنا صرف اس وجہ سے درست ہے، صحت لکون یا جنسن، اس لیے درست ہے کہ یہ جنس ہے. تین کی نیت کرنا صرف اس کے جنس ہونے کی وجہ سے درست ہے. حتی لو کانت المرأۃ امۃ، یہاں تک کہ اگر کسی کی بیوی باندھی ہو تو معنی جنسیت کا اعتبار کر کے دو کی نیت بھی درست ہوگی. تصح نیت و سنتین، دو کی نیت بھی درست ہوگی بے اعتبار معنی الجنسیت، جنسیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. اما سنتان فی حق الحرۃ عدد، لیکن دو یہ آزاد عورت کی طلاق کے حق میں یہ عدد ہے. واللفظ لا يحتمل العدد، اور لفظ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، لفظ عدد کا احتمال نہیں رکھتا. وہذا لأن معنی التوحد مراعا فی الفاظ الوحدان، اور کیوں نہیں احتمال رکھتا؟ اس لیے احتمال نہیں رکھتا کہ الفاظ وحدان میں تو حد کے معنی توحد کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں. الفاظ وحدان میں توحد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فی الفاظ الوحدان اس کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں، اور یہ معنی یا تو فردیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، وذالک المعنی بالفردیت او الجنسیت، اور یہ معنی یا تو فردیت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا پھر جنسیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. والمثنی بمعزل منہما، اور مثنی ان دو میں سے الگ ہے، ان دونوں سے کیا ہے؟ الگ ہے. مثنی ان دونوں سے الگ ہے. یہاں سے اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دو تین کا بعض یعنی اس کا جز ہے، دو تین کے اندر شامل ہوتا ہے، تین دو کے اندر شامل نہیں ہوتا. اور مصدر میں جب تین کی نیت کرنا درست تو پھر دو کی نیت تو بدرجہ اولا درست ہوگی. یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت تین کی نیت کرنا صرف اس وجہ سے درست ہے کہ مصدر جنس ہے. مصدر کیا ہے؟ جنس ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی باندھی ہو تو اس کے لیے دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیونکہ باندھی کے حق میں دو اس کا کل ہے، کیونکہ باندھی کی طلاق بھی دو، عدت بھی دو ہے. لیکن حرہ آزاد عورت کے حق میں کل تین ہے، کمال درجہ طلاق کا وہ تین ہے، ادنا دونوں کا ایک ہے. تو دو نہ تو کل ہے اور نہ ہی جنس کا منتہا ہے، یہ تو فقط ایک عدد ہے آزاد عورت کے تین کا کچھ. جبکہ مصدر کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اس میں جنس ہونے کی وجہ سے مصدر کے مشمولات دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرد حقیقی ایک فرد حکمی. یہ مصدر کو دونوں شامل ہوتی ہیں. یہاں فرد حقیقی ایک طلاق ہے اور فرد حکمی تین طلاق کا مجموعہ ہے، لہذا اس میں جنس میں ملحوظ ضابطے کے تحت گزشتہ تینوں الفاظ سے یا تو فرد حقیقی یعنی ایک کی نیت کرنا درست ہوگا یا فرد حکمی یعنی تین کی نیت کرنا درست ہوگا. دو کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اور تین ان دونوں کے درمیان میں کسی اور عدد یا چیز کی نیت کرنا اس میں جنس کے لیے متعین کرتا ضابطے اور اس کی اصل کے خلاف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقع ہوگی یا پھر تین، دو تو کسی بھی حالت میں واقع نہیں ہوں گی. اور اس حکم کی دوسری دلیل یہاں سے وَهَذَا لِأَنَّ مَعْنَى التَّوَحُّدِ مُرَاعًا، دوسری دلیل یہ ہے کہ مصدر الفاظ وحدان میں سے ہے، اور الفاظ وحدان میں تو توحد یعنی ایک کے معنی کی رعایت کی جاتی ہے، اور یہ معنی یا تو فردیت سے حاصل ہوتا ہے یا پھر جنسیت سے. اور تثنیہ چونکہ فردیت اور جنسیت دونوں سے عاری اور خالی ہے،
تثنیہ نہ فردیت ہے کہ ایک مراد ہو، نہ جنسیت ہے کیونکہ دو کل نہیں ہیں بلکہ کل تو 3 طلاقیں ہیں، تو یہ فردیت سے بھی خالی ہے اور جنسیت سے بھی، اس لیے ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو سمجھنا انتہائی آسان فرمائے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی پڑھ کر ان اسباق کو سیکھنا، سمجھنا، سننا، غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے آپ کو کمزور اور محتاج سمجھتے ہوئے۔